ایک طرف میں کہتا ہوں میں مسیح یسوع کے خون سے خریدا گیا ہوں، تو یہ دونوں چیزیں بڑی ویلیوبل ہیں جن کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. مطلب کہ اگر آپ سوچیں کہ مسیح یسوع کا کسی نے خون خریدنا ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو ایک طرف جب میں دیکھتا ہوں مسیح یسوع اپنے پہاڑی آواز میں کہتے تم زمین کا نمک ہو، تو اس بات کو زیر غور لانا ضروری تھا کہ مسیح یسوع ایسا کیوں کہہ رہا ہے اپنے لوگوں کو جن کے لیے مسیح یسوع نے دکھ اٹھایا، صلیب پر جان دی اور ایک بڑا مشن سر انجام دیا، اور پھر مسیح یسوع کو کہتا ہے کہ تم زمین کا نمک ہو. آپ سب لوگوں کے لیے خداوند خدا کی سلامتی چاہتا ہوں، اور اس بات کے لیے خداوند خدا کا شکر کرتا ہوں ایک بار پھر خداوند خدا نے آپ کے درمیان کلام کی خدمت کا موقع دیا. تو آپ سب کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ کلام کے لیے تالیاں بجا دیں. ہیلیلویا. واقعی آپ لوگ تیار ہیں، آپ کی تالیوں سے پتہ چل رہا ہے. کلام خدا میں ایک آیت ہے، اس کو جب ہم اکثر پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑی طاقت ملتی ہے. کلام خدا میں لکھا ہوا ہے تم زمین کا نمک ہو. کتنے لوگوں کا ایمان ہے ہم زمین کا نمک ہیں؟ ہاتھ بلند کر سکتے ہیں؟ مجھے بھی یہ آیت بہت اچھی لگتی ہے، مگر اس کا جو اگلا حصہ ہے نا وہ مجھے ڈرا دیتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا. تو یہ لمحہ فکریہ میں لے جاتی ہے بجائے اس کے کہ پرائڈ فیل کریں. تو جب کبھی میں بھی اس آیت کو بنا زیادہ توجہ دیے، بنا غور و خوض کیے پڑھتا تھا تو مجھے بھی بڑا اچھا لگتا تھا کہ وی ہیو اے ویلیو. ہماری ایک ورتھ ہے کہ جہاں ہم ہوں گے اس کا مطلب ہے وہاں پر ہم ہیں. کیونکہ جیسے ہمارے کھانے میں نمک کے بغیر ذائقہ نہیں، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ بحیثیت مسیح ہم زمین کا نمک ہیں. زمین کے کسی بھی حصہ پر ہم رہتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں تو ہماری وجہ سے وہاں پر کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے. ہمارا ہونا اس جگہ کے لیے باعث برکت ہے. تو یہ ایک میرا خیال تھا، مگر کچھ چیزیں پھر بھی ذہن میں سوالیہ نشان کی طرح تھی. ان چیزوں کو بھی کلیئر کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ اس دنیا میں بہت ایکسپینسو چیزیں ہیں، بہت ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ہم خواب دیکھتے ہیں، ڈریم، جو ہماری وش ہوتی ہے کہ ہم لیں. مگر نمک تو ایک ایسی عارضی سی چیز ہے جسے جب لینا ہوتا ہے تو ہم پلاننگ بھی نہیں کرتے، ہم آفر بھی نہیں تلاش کرتے، اور اگر ہمیں کم سے کم بھی چاہیے ہوتا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ لے آتے ہیں کیونکہ ہماری نظر میں ویلیوبل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایک ساتھ ہی لے آؤ بھائی، بار بار اس کو نہیں لینا پڑے. مگر خداوند خدا اگر ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ تم زمین کا نمک ہو، تو یہاں دو باتوں میں تھوڑا تضاد نظر آتا ہے. کیونکہ خداوند خدا ہمیں اپنے خون سے خریدا ہے مسیح یسوع نے، اور مسیح یسوع کا خون ایسا ہے کہ اگر وہ اندھے کی آنکھوں پہ لگ جائے تو بینا ہو جائے، گونگے کی زبان پہ لگ جائے وہ بولنا شروع کر دے، بہرے کے کانوں پہ لگ جائے وہ سننا شروع کر دے، یہاں تک کہ کسی مردے پہ لگ جائے تو وہ زندہ ہو جائے. ہیلیلویا. ایک طرف میں دعاؤں میں یہ کہتا ہوں میں شاہی کاہنوں کا فرقہ ہوں، میری بڑی ورتھ ہے. ایک طرف میں کہتا ہوں میں مسیح یسوع کے خون سے خریدا گیا ہوں. تو یہ دونوں چیزیں بڑی ویلیوبل ہیں جن کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. مطلب کہ اگر آپ سوچیں کہ مسیح یسوع کا کسی نے خون خریدنا ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو ایک طرف جب میں دیکھتا ہوں مسیح یسوع اپنے پہاڑی آواز میں کہتے تم زمین کا نمک ہو، تو اس بات کو زیر غور لانا ضروری تھا کہ مسیح یسوع ایسا کیوں کہہ رہا ہے اپنے لوگوں کو جن کے لیے مسیح یسوع نے دکھ اٹھایا، صلیب پر جان دی اور ایک بڑا مشن سر انجام دیا، اور پھر مسیح یسوع کو کہتا ہے کہ تم زمین کا نمک ہو. جب مجھے تسلی نہ ہوئی اس لفظ سے تو پھر میں نے احبار کی کتاب 2 باب اور اس کی 13ویں آیت کو دیکھا، لیویٹیکس چیپٹر 2 ورس 13. تو وہاں پر پھر خداوند خدا نے ہم کلام ہو کر مجھے یہ بات بتائی کہ بیٹے میں تجھے کس نام سے بھی مخاطب کروں تو میری نظر میں ویلیوبل ہے. اگر میں نے کلام میں کوئی بات لکھی ہے، اس بات کے پیچھے راز پوشیدہ ہیں، اس بات کے پیچھے بھی کوئی بات ہے، اس بات کے پیچھے بڑا کوئی ڈیوائن پرپس ہے. اسی لیے تو مایوس نہ ہو، تو خود کو بول میں زمین کا نمک ہوں. جب ہم لیویٹیکس میں جاتے ہیں اور اس کو ہم دیکھتے ہیں تو کیا خوبصورت بات لکھی ہے، تو اپنی نظر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو نمکین بنانا اور اپنی کسی نظر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک کے بغیر نہ رہنے دینا، اپنے سب چڑھاوے کے ساتھ نمک بھی چڑھانا. پرانے عہد نامے میں آپ دیکھیں گے ہمیں قربانیوں کا بہت ذکر ملتا ہے. باپ ابراہیم نے بہت سی قربانیاں چڑھائی ہیں، سلیمان بادشاہ نے بہت سی قربانیاں چڑھائی ہیں. مگر آپ دیکھیں قربانی ایک ایکسپینسو چیز ہے. کوئی بیل لے کر آتا ہے، کوئی مینڈا لے کر آتا ہے اور اس کے سامنے نمک ہے. خداوند خدا کہتا ہے تو اسے نمکین کرے گا تو میرے حضور لے کر آنا، اگر یہ نمکین نہیں ہے تو میرے حضور نہیں لے کر آنا.
تو اس کا مطلب ہے کہ نمک کی دوبارہ ہمیں ویلیو کا پتہ چلتا ہے کہ نمک واقعی اس میں کوئی بات ہے، خداوند خدا اس کے ذریعے ہمیں کوئی چیز سمجھانا چاہتا ہے. تو پھر جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے خداوند خدا نے بڑا اچھا مکاشفہ دیا. کلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کلام لا تبدیل ہے. زمین اور آسمان ٹل جائیں گے مگر خدا کے منہ کی باتیں نہیں ٹلیں گی. تو پھر میں نے یہ محسوس کیا یہ محض نمک نہیں، یہ نمک کلام سے دی گئی تشبیہ ہے. آپ لوگوں میں سے کبھی کسی کا اتفاق ہوا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں نمک رکھا ہو اور کچھ عرصے کے بعد وہ چینی بن گیا ہو؟ کبھی کسی کا اتفاق ہوا ہے؟ کبھی آپ نے ایسا کیا ہو کہ نمک کو سردی میں رکھا ہو اور پھر آپ کو خیال آیا ہو کہ اسے گرمی میں رکھ دو کہیں یہ پھیکا نہ ہو جائے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. تو کلام خدا میں یہ جو بات کہی گئی ہے ایمانداروں کے لیے کہ تم زمین کا نمک ہو، کیونکہ نمک ڈیوریبل ہے. نمک کبھی بھی اپنے ٹیسٹ کو چینج نہیں کرتا. نمک چینجبل نہیں ہے. نمک چیزوں کو محفوظ کرتا ہے. نمک چیزوں کو صاف کرتا ہے. نمک چیزوں کو کنٹیمنیشن سے بچاتا ہے. تو خداوند خدا کا ہمارے لیے بھی یہی مقصد ہے. اسی لیے خداوند خدا کیا کہتا ہے کہ تم کلام کی مانند ہو، تم زمین کا نمک ہو. تم نے ایک جیسا رہنا ہے، جیسا کہ کلام میں لکھا ہے کہ نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے، اسی لیے میں نے تجھے منہ سے نکال پھینکا ہے. خداوند خدا ہمیں کیا چاہتا ہے کہ ہم پرماننٹ ہوں، مستقل ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کلام ہمیں بچاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جب ہم کوئی برائی کرنے لگتے ہیں تو ہمارے دل میں خدا کا کلام آتا ہے تو ہم خود کو اس چیز سے باز رکھتے ہیں. یعنی کہ کلام ہمارے دامن پر کسی طرح کا گناہ کا کوئی بھی جراثیم یا دبا لگنے سے بھی ہمیں بچاتا ہے. یہی وجہ ہے خداوند خدا کیا کہتا ہے، تم زمین کا. ہیلیلویا. عزیز بہنوں اور بھائیوں، مگر یہاں پر بھی تسلی نہیں ہوتی. خداوند خدا نے نمک کے وسیلہ سے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. جس طریقے سے کلام کے وسیلہ سے زندگی اور یہ دنیا وجود میں آئی ہے، اسی طریقے سے خداوند خدا نے بہت سارے عہد بھی انسان کے ساتھ اس نمک کے وسیلہ سے کیے. اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو یہ لفظ تقریباً 40 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اور اگر ہم کلام کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو ہمیں وہاں پر 40 سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں. یسوع مسیح 40 دن اور رات بیابان میں آزمایا گیا. اس کے علاوہ موسیٰ جب 10 سے کام لینے کے لیے گیا، اس سے پہلے اس نے 40 روز کا روزہ رکھا. نینوا کے لوگوں کو خداوند خدا نے 40 دن کی وارننگ دی اور انہوں نے 40 دن اپنی تیاری کی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ 40 دن یا 40 کا جو نمبر ہے یہ ہمیں ٹرائلز میں تیار ہونے کے لیے ایک نمبر ہے کہ ہم نے خود کو تیار کرنا ہے. اور 40 کا ڈیجٹ اس بات کی بھی شہادت دیتا ہے کہ اٹس آل اباؤٹ ٹرانسفارمیشن، کہ آپ نے خود کو چینج کرنا ہے. جیسے نینوا کے لوگوں کو جب یہ بتایا گیا کہ تم پر خداوند خدا بڑی آفت بھیجنے کو ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، روزہ رکھا اور ٹاٹ اوڑھ کر خداوند خدا کے حضور خاکسار ہوئے اور پھر خداوند خدا نے انہیں بحال کیا. اسی طریقے سے مسیح یسوع کو جب 40 دن اور 40 رات بیابان میں آزمایا گیا تو مسیح یسوع نے 40 دن جو کہ کلام سے آزمایا گیا، آسانی سے ٹھوکر کا باعث بن سکتا تھا، مگر مسیح یسوع نے ان 40 دنوں میں ہر چیز پر غلبہ پایا. عزیز بہنوں اور بھائیوں، کلام خدا میں ہم نے بہت سے عہد پڑھے ہیں، جس میں ہم نے باغ عدن کا عہد بھی پڑھا ہے، ابراہیم کا عہد پڑھا ہے، موسیٰ کا عہد پڑھا ہے اور مسیح یسوع کا عہد پڑھا ہے. وہیں پر کلام مقدس میں ایک جگہ پر ہمیں نمک کا عہد بھی ملتا ہے. نمک کا عہد وہ عہد ہے جس کے وسیلہ سے داؤد کے گھرانے کو خداوند خدا نے ہمیشہ کے لیے بادشاہی دی ہے. اس کے لیے ہم دیکھیں گے تواریخ اس کا 13واں باب اور اس کی 5ویں آیت. 2 کرونیکلز دوسرا تواریخ 13 باب اس کی 5ویں آیت. کیا تم کو معلوم نہیں کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے اسرائیل کی سلطنت داؤد ہی کو اور اس کے بیٹوں کو نمک کے عہد سے ہمیشہ کے لیے دی ہے. ہیلیلویا. نمک کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ خداوند خدا نے جو عہد دے دیا ہے، جو بادشاہت دے دی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ کبھی بھی نہیں بدلے گی. اور کلام بھی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ داؤد کی سلطنت کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا. تو خداوند خدا کے بہت سارے وعدے اس بات سے جڑے ہوئے ہیں. مگر جب ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں بہت سی چیزیں ہیں، اسی طریقے سے نئے عہد نامے میں بہت سی چیزیں ہیں. ہم اگر دیکھیں تو نمک جو ہے، نمک جو کہ یعنی کہ کلام، یہ ہماری زندگی میں بحالی کا کام کرتا ہے. یہ ہماری زندگی سے کرسس کو ختم کرتا ہے. اس کے لیے ہم دیکھیں گے دوسرا سلاطین 2 کنگ 2 چیپٹر ورس 19, 20 and 21.
عزیزو آج اس بات کو جان لیجئے، خداوند خدا نے اگر ہمیں نمک کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم کلام ہو، کیونکہ جب یہ دنیا وجود میں نہیں آئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو اس دنیا میں کلام تھا، اور کلام کے وسیلہ سے ہی خداوند خدا نے ہر چیز کو خلق کیا۔ خداوند خدا کہتے گئے اور چیزیں ہوتی چلی گئی۔ اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں، اس سے ہماری بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اس سے ہماری بہت سی مشکلیں اور پریشانیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آج ہماری زندگی میں کوئی قرض ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ان کی زندگی میں کوئی جنریشنل قرض چلا آ رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اگر ان کی زندگی میں پروسپیرٹی نہیں ہے، بحالی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں۔ مگر کلام خدا اس بات کی شہادت ہے، اس بات کی گواہی ہے اور اس بات کا حل ہے۔ آپ دیکھیں کیا خوبصورت بات لکھی ہے۔ پھر اس شہر کے لوگوں نے الیشا سے کہا، ذرا دیکھ یہ شہر کیا اچھے موقع پر ہے، جیسا ہمارا خداوند خود دیکھتا ہے، لیکن پانی خراب اور زمین بنجر ہے۔ پانی خراب اور زمین بنجر ہے۔ عام طور پر پانی کو زندگی کا سرچشمہ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر پانی نہ ہو تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، زمین پر فصل بھی نہیں ہوتی اور لوگ مرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر زمین بنجر ہو جائے اور اگر پھر بارش بھی ہو تو وہ زمین کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں دیتی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کال اور قلت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کلام میں دیکھیں کہ جس شہر میں الیشا تھا، وہاں کے لوگوں نے الیشا کے سامنے اپنے دل کو کھولا اور اسے یہ بتایا کہ یہاں کا پانی جو ہے خراب ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں بعض دفعہ خراب چیزوں کا بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، خواہ وہ ہمارے گھر میں ہوں یا ہماری ذات میں ہوں، مگر لوگوں نے خدا کے بندہ کے سامنے جا کر اس سے کہا کہ یہاں کا پانی خراب اور زمین بنجر ہے۔ یہ بنجر پن اور خرابیاں ہماری زندگی میں بھی ہوتی ہیں۔ ہماری زندگیوں میں بھی بنجر پن کیا ہوتا ہے؟ پروسپیرٹی نہیں ہوتی، ہم بھگ نہیں پا رہے ہوتے، ہم جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کے پاس پانی تو تھا مگر وہ پانی خراب تھا، اور زمین بھی کیا تھی؟ بنجر تھی۔ بنجر یعنی کہ وہ کوشش بھی کرتے ہوں گے، محنت بھی کرتے ہوں گے، مگر زمین ان کو کچھ حاصل نہیں دیتی تھی۔ بحیثیت مسیح بعض دفعہ ہم زندگی میں بہت سارے کاموں میں بہت سٹرگل کرتے ہیں، بعد میں یہاں ہمارے ساتھ چیٹنگ ہو جاتی ہے یا دھوکا ہو جاتا ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ ہمارا کام آگے نہیں بڑھ پاتا۔ تو ان کے بھی حالات کچھ ایسے ہی تھی۔ ایک بہت بڑا شہر ہے، نہ وہاں پر پانی ہے، نہ زمین کا کچھ حاصل ان کو مل رہا ہے۔ نیکسٹ ورس۔ تو اس کے لیے وہ پریشان ہیں اور وہ خدا کے بندہ سے رجوع کر رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے ایک نیا پیالہ لا دو۔ اس نے کہا مجھے ایک نیا پیالہ لا دو، اس میں نمک ڈال دو۔ وہ اس کے پاس لے آئے، وہ اس کے پاس لے آئے۔ عام طور پر پیالے کو تشبیہ جو دی جاتی ہے انسان کے دل سے دی جاتی ہے۔ پیالے کو تشبیہ کس سے دی جاتی ہے؟ انسان کے دل سے۔ تو اس نے کیا کہا کہ مجھے ایک نیا پیالہ لا دو اور اس میں نمک ڈال دو۔ نیکسٹ۔ اور وہ نکل کر پانی کے چشمہ پر گیا۔ یہ ایک بات تھوڑی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ چشمے کا پانی عام طور پر خراب نہیں ہوتا، چشمے کے پانی کو عام طور پر اچھا کنسیڈر کیا جاتا ہے، عام طور پر چشمے کی پانی کو ویلیوبل سمجھا جاتا ہے۔ چشمے کے پانی کے بارے میں یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں سونے اور چاندی کے ذرات ہوتے ہیں، ایکسپینسو واٹر ہوتا ہے۔ اگر ہم جائیں عام طور پر پانی خریدنے بھی، تو اگر آپ اس کو بولیں جی ہمیں اسپرنکل واٹر دے دیں تو وہ ایکسپینسو ہے ایز کمپیئر ٹو ادر بوٹل واٹر۔ تو وہ کہاں پر گیا؟ چشمہ پر گیا، اور وہ نمک کو اس میں ڈال کر کہنے لگا خداوند یوں فرماتا ہے۔ خداوند یوں، خداوند نے کیا فرمایا کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے، اب آگے کو اس سے موت یا بنجر پانی نہ ہوگا۔ ہیلیلویا۔ عزیزو، یہ مثال ہم میں سے ہر ایک پر فٹ آتی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم میں سے کس کس کی زندگی میں کیا کیا بنجر پن ہے، کیا کیا قرض ہے۔ آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم زندگی میں کرتے ہیں مگر وہ ریورس ہو جاتی ہیں۔ ہمارا سفر لمبا اور لمبا ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اور عام طور پر ہم باعث برکت اس بندے کو ہی سمجھتے ہیں جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ مٹی کو ہاتھ لگائے اور یہ سونا بنا دیتا ہے۔ مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں نان سٹاپ فیلئر ہوتا ہے تو اس کے دو ریزن ہو سکتے ہیں۔ یا تو وہ اپنے ساتھ کسی قرض کو کیری کر رہا ہے، یا اس نے مسیح یسوع کو دل سے قبول نہیں کیا، یا وہ کلام کو سنتا ہے مگر کلام کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا۔ دیکھیں اس بات میں کیا خوبصورت بات پوشیدہ ہے۔ اس نے کیا کہا کہ مجھے ایک نیا پیالہ لا دو۔ جب داؤد خدا کے حضور بڑے گناہ کا مرتکب ہوا تو اس نے خداوند خدا سے کیا کہا کہ مجھے نیا دل عطا کر اور مجھ میں مستقیم روح ڈال۔
یہ وقت ہے کہ جب ہم کلام کو سن رہے ہیں، خدا کی حضوری میں ہیں، تو ہمیں اس بات کو جاننا ہے۔ آیا ہماری زندگی میں ایسی کوئی پرابلم ہے تو ہمیں اس بات کو، کلام کو اپنی زندگی میں لے کر اپنے آپ کو بحال کرنا ہے۔ دیکھیں، کلام خدا بالکل سچائی پر مبنی ہے۔ کلام کی کوئی بات نہ لیفٹ ہو سکتی ہے نہ رائٹ ہو سکتی ہے۔ تو عزیزو، ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ ہمیں اپنی پرانی انسانیت کو ترک کرنا ہے، پرانی مشقوں کو پھاڑ ڈالنا ہے اور نئی مشقوں کو اپنے اندر لینا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اس نے کیا کیا؟ پانی کو اندر، اس چشمے کے پانی کے اندر اس پانی کو ڈال دیا جو کہ پیالے میں تھا، اور پھر اس نے کیا کہا کہ اب اس میں نہ بنجر پن رہا ہے اور نہ موت رہی ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں بھی کہیں کچھ ایسا مسئلہ ہے تو ہمیں کلام سے رفاقت کرنی ہے، کلام کے ساتھ ہم نے خود کو جوڑنا ہے، تاکہ ہماری زندگی میں اگر کوئی بنجر پن ہے، اگر ہماری زندگی میں پھل نہیں ہے، پروسپیرٹی نہیں ہے، تو ہمیں کلام کے وسیلہ سے، اسی نمک کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں کو بھی درست کرنا ہے اور اوروں کی زندگی کو بھی درست کرنا ہے۔ کیونکہ کلام ہمیں کہتا ہے کہ تم زمین کا نمک ہو۔ کیونکہ ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم وہ لوگ ابھی تک جو اندھیرے میں ہیں، یا جنہوں نے ابھی تک خداوند خدا کو قبول نہیں کیا، یا جو ابھی تک خداوند خدا کے سامنے آ کر خود کو شنوا نہیں کر پا رہے، ہم نے کلام کے وسیلہ سے ان کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، کلام خدا کا اگر ہم مزید مطالعہ کریں تو ہمیں مرکز کی انجیل اس کا 9 باب اور اس کی 50ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ کلام خدا ہمیں نمک کے وسیلہ سے بہت سی ہدایات کرتا ہے، بہت سی باتیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ ہم اپنے اندر کلام کو لیں اور کلام کے وہ بھید جو خداوند خدا نے کلام کے وسیلہ سے ہمارے لیے رکھے ہیں ان کو ہم پڑھیں۔ نمک اچھا ہے، نمک اچھا ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کلام اچھا ہے۔ اچھا ہم اس چیز کو کہتے ہیں جس سے ہمیں کسی طرح کا کوئی ایذا نہ پہنچے، جس سے ہمیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، جس سے ہماری زندگی میں بھلائی پیدا ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کلام ہی وہ چیز ہے جو آپ کی زندگی میں بڑھوتی بھی لاتی ہے، جو آپ کی زندگی میں بھلائی بھی پیدا کرتی ہے، آپ کو تمام طرح کے جوئے بندھنوں سے بھی رہائی دیتی ہے۔ کلام خدا کہتا ہے نمک اچھا ہے، یعنی خدا کا کلام اچھا ہے۔ لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے، ہم کلام کے ترجمان ہیں، جب ہم کہیں پر ہوتے ہیں، جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم اس بات کا پروف دیتے ہیں، اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ہم کس فیض سے ہیں۔ ہم اس بات کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کون ہیں، اور اپنے تمام معاملات سے ہم اس بات کو بھی لوگوں کے اوپر چھاپ بٹھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں اور ہم کس خدا کے ماننے والے ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے، انسان ویلیوبل نہیں ہے، مگر اگر اس کے اندر کلام ہے تو وہ ویلیوبل ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے اندر کلام نہیں ہے، آپ میں اور ایک غیر ایماندار میں کیا فرق ہے؟ تمام چیزیں سیم ہیں پھر۔ اور کلام خدا ہمیں کیا کہتا ہے؟ نمک اچھا ہے، کلام اچھا ہے، کیونکہ وہ بھلائی پیدا کرتا ہے، وہ ہماری زندگیوں کے اندر زرخیزی لے کر آتا ہے، وہ ہمارے جاموں کو صاف رکھتا ہے۔ اسی لیے کلام خدا کہتا ہے کہ اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اسے کس چیز سے مزیدار کرو گے؟ کوئی ایسا شخص ہے جو کلام سے بھاگ سکے یا کہہ سکے کہ کلام کے بدل مجھے کوئی چیز مل گئی ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے جو کلام کا بدل ہو؟ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جیسے نمک کا کوئی بدل نہیں ہے، ویسے ہی کلام کا بھی کوئی بدل نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں عزیزو، اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو وہ کس چیز سے مزیدار کیا جائے گا، نمکین کیا جائے گا۔ اگر ہماری زندگی سے اگر کلام چلا جائے تو پھر آپ سمجھیں آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، خواہ وہ میں ہوں خواہ کوئی بھی شخص ہے، کیونکہ پھر ہم میں اور بے ایمان لوگوں میں اور غیر ایماندار لوگوں میں آپ کو کوئی فرق نہیں ملے گا۔ اپنے میں نمک رکھو۔ کلام اس بات کی ہمیں تلقین کرتا ہے، اپنے میں نمک رکھو۔ نمک یعنی کلام رکھو۔ آپ زندگی کے تمام معاملات میں کلام کو ساتھ لے کر چلو، کلام کی رہنمائی لے کر چلو، تاکہ آپ اپنے ٹیسٹ سے پہچانے جاؤ۔ کلام ہمیں کیا تلقین کرتا ہے؟ اپنے اندر نمک رکھو۔ نمک یعنی کلام خدا کو رکھو، اور جب ہم پڑھیں گے نہیں، جب ہم شنوا نہیں ہوں گے تو ہم کیسے اپنے اندر رکھ سکتے ہیں؟ اصل میں یہ جو آیت ہے 5 باب 13 آیت، یہ ہمیں پابند کرتی ہے کہ ہمیں اپنے اندر نمک رکھنا ہے، کیونکہ خداوند خدا نے اگر ہمیں یہ ٹائٹل دے دیا ہے کہ تم زمین کا نمک ہو، اٹ مینس یو ہیو ٹو ڈو بگ تھنگس۔ آپ کو بڑی بڑی چیزیں کرنی ہے، آپ کو بہت ساری جگہوں پر اپنے ایمان کی شہادت دینی ہے، آپ کو بہت ساری جگہوں پر جا کر یہ بتانا ہے کہ مسیح کون ہے۔
اور جب آپ کے اندر نمک نہیں ہوگا تو کیا آپ یہ سب کام کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے کلام ہمیں تلقین کرتا ہے کہ اپنے اندر نمک رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ سے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ سے رہو۔ یہ ملاپ نہ ہونے کی وجہ، آپس میں اچھے تعلقات نہ ہونے کی وجہ، یا تعلقات ہو کر پھر ان کے ٹوٹ جانے کی وجہ، یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ کلام سے دوری ہے۔ کیونکہ ہم چیزوں کو اپنی حکمت سے لے کر چلنا چاہتے ہیں، ہم چیزوں کو اور معاملات کو اپنے طریقے سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب ہم کلام سے ہٹ کر چلتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ وہی چیزیں کہ کوئی چیز پروان نہیں چڑھتی۔ مگر چیزوں کو ملا کے رکھنے کے لیے، جگا ہوا رکھنے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں تابعداری کرنی پڑتی ہے، آپ کو کہیں نہ کہیں معافی مانگنی پڑتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو جھکنا پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو خود انکاری کرنی پڑتی ہے۔ تو کلام خدا کیا کہتا ہے؟ اور ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ رکھو۔ جب آپ کے اندر نمک ہوگا اور پھر آپ کے لیے میل ملاپ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ ہیلیلویا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، کلام خدا میں اگر ہم دیکھیں تو کلام خدا یہ بھی ہمیں تلقین کرتا ہے کہ تمہارا کلام نمکین ہو۔ کلسیوں 4 باب اور اس کی 6 آیت اگر ہم مطالعہ کریں، کلسیوں 4 باب اور اس کی اگر ہم 6 آیت کا مطالعہ کریں تو یہ ایک اور خداوند خدا ہمیں تلقین کر رہا ہے کہ تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ ہیلیلویا۔ تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل۔ پرفضل کیا ہوتا ہے؟ فضل کیا ہوتا ہے؟ گریس کیا ہوتی ہے؟ کہ جب آپ لوگوں سے بات کریں، لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں، لوگوں کو کلام کے وسیلہ سے طاقت ملے، امید ملے، زور ملے، اور لوگ اگر آپ کے سامنے پریشان آئے ہیں تو وہ خوش ہو کر جائیں۔ نہ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص آ گیا ہے، آپ اس کی شخصیت دیکھ کر، آپ اس کے معاملات دیکھ کر اس کو ڈیل کریں۔ خداوند خدا کی ہماری زندگی میں یہ مرضی نہیں ہے۔ خداوند خدا کہتا ہے کہ آپ کی باتیں پرفضل ہونی چاہیے، کہ جو بندہ سنے اسے برکت ملے، جو بندہ آپ سے ملے اگر وہ کمزور ہے تو وہ طاقتور ہو جائے، اگر وہ بیماری میں جکڑا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو رہا فیل کرے، اور وہ اگر کسی طرح کے جوئے بندھن میں بھی ہے تو وہ رہائی فیل کرے۔ خداوند خدا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل ہو، جاندار ہو، خدا کے خوف والا ہو۔ اس صورت میں کیا ہوگا کہ تمہارے وسیلہ سے لوگوں کو برکت ملے گی، کیونکہ جب آپ کے اندر کلام ہوگا تو آپ کلام ہی بولو گے، اور جب آپ کلام بولو گے تو خدا کا کلام کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، اور پھر کیا ہوگا کہ آپ اس کلام کے اثرات کو دیکھو گے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب میں آتا ہوں بنیادی ورس کی طرف۔ متی 5 باب اور اس کی 13 آیت، متی 5 باب اور اس کی 13 آیت، وہاں پر ہمیں خداوند خدا نے یہ لقب دیا ہے، یہ اسٹیٹس دیا ہے کہ تم زمین کا نمک ہو، تم زمین کا نمک ہو، اور اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کو کسی طرح کے کسی بھی ناہموار جوئے میں جتنے سے پہلے اس بات کو جان لینا ضروری ہے کہ ہم زمین کا ٹیسٹ ہیں۔ آیا ہم اپنے گھرانے میں ہیں؟ ہمیں ٹیسٹ ہونا ہے۔ آیا ہم کام کاج کی جگہ پر ہیں؟ ہمیں ٹیسٹ ہونا ہے۔ آیا کہ ہم کلیسیا میں ہیں تو ہمارا ایک ذائقہ ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند خدا کیا کہتا ہے کہ تم زمین کا نمک ہو، اور لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے گا تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا۔ کہیں نہ کہیں ایمانداروں کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ they are in very sensitive position۔ یہ ٹائٹل آپ کو ایک بڑی حساس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی ایکٹ، آپ کی کوئی بھی بات بہت سارے لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ کا کوئی بھی ایکٹ کسی کو کسی بھی بدی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اسی لیے کلام خدا کیا کہتا ہے کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے گا تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا۔ یہی ایک ایماندار کی خوبصورتی ہے، اور یہی ایک خدا کا جو فضل ہے اپنے لوگوں پر، وہ کہتا ہے کہ تم زمین کا نمک ہو، یعنی کہ آپ کا کوئی بھی بدل نہیں ہے، جہاں آپ ہو سو ہو۔ جیسے خداوند خدا نے موسیٰ سے کہا تو فرعون کو کہنا مجھے اس نے بھیجا جو کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں۔ سو آپ کے لیے بھی خداوند خدا کا یہی پرپس ہے کہ آپ جو ہیں سو ہیں،
اگر آپ نہیں ہیں کسی جگہ پر تو آپ کی کمی محسوس ہونی چاہیے. جیسے نمک کے بغیر ہمیں کھانے اچھے نہیں لگتے, آپ اگر کسی جگہ پر ہیں, آپ میں نمک ہے, آپ میں خدا کا کلام ہے, آپ میں کلام کی سچائیاں ہیں, اور اگر آپ خدا کے خوف میں چلتے ہیں, آپ خدا کی حکمت میں چلتے ہیں, تو پھر آپ اس بات کو جان لیں کہ آپ کا کوئی بھی کسی جگہ پر بدل نہیں ہو سکتا. ہاللیلویا. عزیز بہنوں اور بھائیوں, اگر ہم کلام سے جڑے ہوئے ہیں تو ہم یوزفل ہیں. اگر کلام ہماری زندگی میں ہے ہم مؤثر ہیں. اگر کلام ہماری زندگی میں ہے ہم پاورفل ہیں. اگر ہماری زندگی میں کلام نہیں ہے تو کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. ہم میں سے ہر ایک ایماندار کو اس بات کو جاننا ہے کہ ہماری زندگی, ہمارا سٹیٹس, ہمارا رتبہ, جو کچھ بھی ہے یہ کلام کے وسیلہ سے ہے. ہمیں اپنے اندر کلام کو رکھنا ہے, خواہ وہ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات ہوں, بڑے سے بڑے معاملات ہوں, ہم نے ہمیشہ کلام کا دامن پکڑ کر رکھنا ہے. کیونکہ جس روز ہم کلام کو چھوڑ دیں گے اسی دن ہماری ویلیو ختم ہو جائے گی. کیونکہ کلام خدا اس بات کے لیے ہمیں وارن کرتا ہے کہ نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ پھر کس کام کا ہے. اگر ہمارے اندر نمکینی نہیں ہے, ہمارے اندر کلام نہیں ہے, اگر ہم کلام کی رہنمائی میں نہیں چلتے, اگر ہم کلام کی روشنی میں نہیں چلتے, تو پھر ہم کسی کام کے نہیں ہیں, پھر ہم پاور لیس ہیں. کیونکہ جب ہم کلام پڑھتے ہیں, ہمارے اندر کلام ہوتا ہے, تو ہمارے پاس پھر بہت سی ایمان کی دلیلیں ہیں. پھر ہم سمندر کے پاس بھی کھڑے ہو کے کہیں کہ 2 ٹکڑے ہو جاتا وہ ہو جائے گا. اور اگر ہم کسی کے لیے ایمان کے ساتھ دعا بھی کر دیں گے تو وہ پوری ہو جائے گی. جیسا کہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم مجھ میں اور میری باتیں تم میں قائم رہیں گی, تم جو چاہو گے تمہارے لیے ہو جائے گا. ہاللیلویا. عزیزو, اس بات کو ہم نے جان لینا ہے کہ بغیر کلام کے ہم مٹی کا ڈھیر ہیں, بغیر کلام کے ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور یہ کلام محض سننے کی حد تک نہیں بلکہ زندگی میں لانے کے لیے ہے. کیونکہ آپ کا اثر کیسے محسوس ہوگا جب آپ کے اندر کلام ہوگا, اور کلام آپ ہر جگہ پہ نہیں سنا سکتے بلکہ آپ اپنے اخلاق سے, اپنے طور طریقوں سے, اپنے معاملات سے اپنے کلام کی چھاپ کو بٹھاؤ گے. اور حقیقت میں یہی آپ کی معقول عبادت ہے. کلام خدا کیا کہتا ہے کہ اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو وہ پھر کسی کام کا نہیں. اگر آپ کے پاس کلام ہے تو خداوند خدا اپنے کلام کو آنر کرتا ہے. آپ اگر کلام کو سامنے رکھ کر کوئی بھی قدم اٹھائیں گے تو آپ یقین مانیے خداوند آپ کے ساتھ ساتھ ہے. اگر آپ دنیاوی سوچ سے دیکھیں گے, بدن اور خون میں رہ کر سوچیں گے, تو شاید وہ آپ کو گھاٹے کا سودا نظر آئے. مگر ایمان رکھیے کہ اگر آپ کے اندر نمک ہے, کلام ہے, آپ کلام کو ساتھ لے کر چلیں گے تو کوئی بھی کام گھاٹے کا نہیں بلکہ فائدے کا ہوگا. ہاللیلویا. کبھی کبھی میں نمک کو محسوس کرتا ہوں, یہ نمک میرے یسوع جیسا بھی ہے, نمک یسوع جیسا بھی ہے. کیونکہ یسوع مسیح آخر وقت تک نہیں بدلا تھا. بہت اذیت آئی, بہت دکھ آئی. مسیح یسوع نے کہا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, مگر پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو مسیح یسوع آخری وقت تک خداوند خدا کے تابع رہا. اس کو جو خاص مشن ملا تھا اس کو لے کر چلتا رہا. آپ دیکھیں, کھانے کو, نمک کو ہم کہیں بھی ملائیں تو وہ سولو ہو جاتا ہے, نمک نظر نہیں آتا. پھر جیسے ہم کچھ بھی کھاتے تو ہم کسی بھی چیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ کالی مرچ ہے, یہ ہری مرچ ہے, یہ ٹماٹر ہے, وٹس ایور. مگر اگر جب آپ کھانا دیکھتے ہو تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سامنے نمک پڑا ہوا ہے. مسیح یسوع اس دنیا میں آیا, اس نے دکھ اٹھایا, مصیبتیں اٹھائیں, بے عزتیاں اٹھائی, صرف آپ کے لیے اور میرے لیے. اور مسیح یسوع جب اس دنیا سے گیا تو آج بھی اس کے نام کی تاثیر زندہ ہے. ہاللیلویا. آج بھی مسیح یسوع کے نام سے جب ہم مردوں کو بھی حکم دیتے تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں. جب ہم اندھوں کے اوپر دعا کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. گنگوں کے لیے دعا کرتے ہیں, وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو عزیز بہنوں اور بھائیوں, یہ کلام واقعی تخلیق کا کام کرتا ہے. ہاللیلویا. اگر آپ یوحنا کی کتاب اس کی ابتدائی 4 آیات کا مطالعہ کریں تو وہاں پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا. اور آج خداوند خدا کیا کہتا ہے کہ اگر آپ بھی مجھ جیسے کام کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر کیا رکھو, کلام کو رکھو, تاکہ کلام تمہاری راہوں کو روشن کرے اور وہ ہر ایک کام جو آپ کلام کے وسیلہ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جائے.
اب آپ دیکھیں خداوند خدا نے کلام مقدس میں یہ بات کہی ہے کہ نمک کے عہد کے وسیلہ سے ہی، نمک کے عہد کے ساتھ ہی خداوند خدا نے ہمیشہ کی بادشاہی داؤد کے گھرانے کو دی ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ مسیح یسوع جو کہ داؤد کے گھرانے میں سے تھا، ہم سب اس بادشاہی کے ہولڈر ہیں۔ ہیلیلویا! وہ بادشاہی مسیح یسوع نے ہم میں کنورٹ کر دی ہے۔ اسی لیے مسیح یسوع نے کیا کہا ہے کہ تم زمین کا نمک ہو، تاکہ آپ جس چیز کو چاہو کرو، جس چیز پر بھی آپ چاہو آپ غلبہ رکھو۔ زمانہ قدیم میں اگر ہم قضاء کی کتاب 9 باب اور اس کی 45ویں آیت دیکھیں تو اس میں کیا کیا تھا؟ ابھی مالک نے جب اپنے دشمنوں پر غلبہ پایا تو اس نے اس جگہ پر نمک چھڑکوا دیا۔ جب نمک چھڑکوا دیا تو اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ اس نے اپنے دشمنوں کے اوپر غلبہ پا لیا ہے۔ اب وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج اسی نسبت سے میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے دلوں کے اوپر کلام کو چھڑک لیجئے۔ جیسے ابھی مالک نے اس جگہ پر نمک کو چھڑک دیا، آپ سب اپنے دلوں کے اوپر نمک کو چھڑک لیجئے، تاکہ آپ کے اوپر کسی طرح کی امپیورٹی نہ آ سکے، کسی طرح کا کوئی گناہ کا داغ نہ لگ سکے، آپ سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو سکے کہ جس کی وجہ سے آپ خدا کی نظر میں نامقبول ٹھہریں۔ عزیزو، گناہ یہ سب کی زندگیوں میں ہے، کیونکہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ مجھے گناہ میں میری ماں نے پیدا کیا۔ مگر جب ہم کلام خدا سے خود کو کور رکھتے ہیں تو کلام خدا ہمیں اس چیز کی تمیز دیتا ہے کہ آیا کون سی چیز میرے لیے صحیح ہے، کون سی چیز میرے لیے غلط ہے، میں نے کس چیز کو پانا ہے، کس چیز کو کھونا ہے، میں نے کس چیز کا لحاظ رکھنا ہے اور کس چیز کا لحاظ نہیں رکھنا۔ خدا کے بندہ داؤد سے جب گناہ سرزد ہو گیا تھا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے دل سے کلام جدا ہو گیا تھا، وہ خدا کی باتوں کو بھول گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس سے گناہ سرزد ہو گیا اور اس گناہ کے بدلے میں اس کے اوپر بڑی ہلاکت آئی، اور پھر تلوار کبھی اس کے گھرانے سے جدا نہیں ہوئی۔ عزیزوں، میں دوبارہ آپ کو وہی بات بتانا چاہتا ہوں جو الیشا کو یرو کے لوگوں نے کہا۔ وہ جگہ کون سی جگہ تھی؟ جس شہر کے وہ لوگ تھے وہ یرو تھا، اور یرو کو یشوع نے لعنت دی تھی۔ یشوع نے کہا تھا کہ جو بھی اس شہر کو تعمیر کرے گا، جب وہ اس کی بنیاد رکھے گا اس کا بڑا بیٹا، اور جب وہ اس کے پھاٹک لگائے گا تو اس کا چھوٹا بیٹا ہلاک ہو جائے گا۔ مگر پھر کیا ہوتا ہے؟ جب خدا کا بندہ اس پر جگہ پر نمک ڈال دیتا ہے، خدا کے کلام کو ڈال دیتا ہے، تو اس جگہ سے کیا ہوتا ہے؟ لعنت چلی جاتی ہے۔ تو عزیزو، ہمیں اپنی زندگی کو ہر ٹائم خدا کے نمک سے کور رکھنا ہے، خدا کے کلام سے کور رکھنا ہے، تاکہ ہماری زندگی میں سے کرسس، گھاٹے، بیماریاں، یہ سب چیزیں جاتی رہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند خدا نے کہا کہ تم زمین کا نمک ہو۔ زمین کا نمک یعنی کہ تم اس دنیا کو آن کرنے والے لوگ ہو، کیونکہ یہ وعدہ خداوند خدا کا ہمیشہ کی بادشاہی کا داؤد کے ساتھ تھا، اور پھر مسیح یسوع جو داؤد کی لڑی سے آیا، اس نے اپنا اختیار ہمیں دیا اور اس نے کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ تو عزیزو، آج کے دن میں جو صرف آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں اس بنیادی آیت کے بارے میں، کہ ہم نے اس بات کو بحیثیت اسٹیٹس ضرور لینا ہے، مگر خود کو کہیں نہ کہیں تیار اور پابند بھی کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ بادشاہ کہلوانا چاہتے ہیں تو آپ کی تیاری بھی بادشاہوں جیسی ہونی چاہیے، کیونکہ بادشاہ اپنے اختیار سے بادشاہ ہے، بادشاہ اپنی اتھارٹی کی وجہ سے بادشاہ ہے، اور کلام خدا بھی آپ کو یہ اتھارٹی دیتا ہے، مگر اس اتھارٹی میں آپریٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کلام خدا سے خود کو کنیکٹ کریں اور خدا کے حکموں سے خود کو لیس کریں، تاکہ کسی طرح کی کوئی بھی امپیورٹی، کوئی بھی گناہ آپ کے قریب نہ آ سکے، اور آپ بچائے جائیں، محفوظ کیے جائیں اور ہمیشہ کی بادشاہی کے وارث کہلائیں۔ آمین۔ کلام کے وسیلہ سے آپ سب کی سلامتی ہو۔